بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، کافی دن ہو چکے ہیں، آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں وہ بھی کافی مقدار کے اندر ہمارے سامنے موجود ہے۔ بہت سارے جوابات تو موقع پر ہی لکھ کر کے دیے جا چکے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سارے باقی ہیں، تو چلیے زیادہ وقت برباد نہ کرتے ہوئے آپ کے سوالوں کے جوابات آپ کی پیش خدمت ہے۔ یہ مدثر بھائی انہوں نے سوال کیا ہے زکوٰۃ کے متعلق۔ وہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میرے پاس ایک موٹر سائیکل ہے، تو اس کی زکوٰۃ مجھ کو دینی ہوگی یا نہیں؟ مدثر بھائی دیکھیے، جو چیزیں آپ کی پرسنل یوز کے لیے ہوتی ہے، ذاتی استعمال کی جو چیزیں ہوتی ہیں، موٹر سائیکل ہے، فور ویلر ہے، یا پھر آپ کے استعمال کیا جانے والا کوئی ہینڈ سیٹ موبائل ہے، یا کوئی لیپ ٹاپ ہے، کوئی پی سی ہے، اور کوئی چیز ہے الیکٹرانک یا غیر الیکٹرانک جو آپ کے استعمال کے لیے ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، جو چیز آپ کی استعمال سے زائد ہے، دو موٹر سائیکل آپ کے پاس ہے، ایک آپ کی یوز کے لیے ہے اور دوسری بس آپ نے شو میں لگا کے رکھی ہے، یا آپ نے بس ایسے ہی ایکسٹرا آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے، تو اس کو آپ اپنی زکوٰۃ کے رقم میں ملا سکتے ہیں۔ لیکن یہ بہرحال جو موٹر سائیکل آپ کے استعمال کی ہے یا آپ کی، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ایک یوزر صاحب انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا ہے، بہرحال سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب اگر بیسن میں ناپاک ہاتھ یا پھر منہ دھو رہے ہوتے ہیں تو کیا اس کے بعد بیسن کے نل اور بیسن کو دھونا ضروری ہوتا ہے؟ پلیز جواب دیں۔ دیکھیے، واش بیسن جس کے اندر آپ چہرہ وغیرہ یا پھر کوئی کپڑا وغیرہ دھو لیتے ہیں، تو دھونے کے بعد میں ظاہر سی بات اس کے جو معمولی قطرے ہیں ادھر ادھر اڑتے ہی ہیں، تو آپ کا مکمل دھونا ہونے کے بعد اسی نل کو تھوڑا چالو کر کے پانی ادھر ادھر بکھیر دیں، تاکہ جو گندگی وغیرہ ادھر ادھر باقی ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ اگر نجاست اور ناپاکی آپ نے صاف کی ہے، اگر آپ نے نجاست ناپاکی صاف نہیں کی تھی، نارملی طور پر آپ نے فیس واش کیا تھا، ہینڈ کو صاف کیا تھا، تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ بھی کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ مسلمانوں کے لیے نظافت اور طہارت یہ اولیت رکھتی ہے، یہ اہمیت رکھتی ہے، اس لیے نظافت کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ جو بھی گندگی وغیرہ ہوتی ہے اس کو صاف کر دیا کریں۔ مسٹر اکمل خان نے بھی سوال کیا ہے، سلام پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں وعلیکم السلام، طہارت میں جو گندے پیر کے چھینٹے یعنی جو ڈراپس باڈی پر لگ جاتے ہیں تو کیا پانی سے صاف کرنا ٹھیک؟ بالکل پانی سے صاف کرنا ہے، صرف پوچھ لینا کافی نہیں ہوتا ہے۔ اگر نجاست اور ناپاکی کے ڈراپ سے کوئی چھینٹے آپ کے کپڑے پر اڑ گئے ہیں اور آپ نے اس کو صرف ہلکے سے کپڑے وغیرہ سے پوچھ دیا ہے، تو یہ چیز کافی نہیں ہوتی ہے، باقاعدہ اس کو دھونا ہی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ دھونے کے بعد ہی آپ کی جو نجاست کے جو ذرات وہاں پر سرایت کر گئے ہیں وہ دھونے کے بعد ہی نکلتے ہیں، صرف پوچھنے کی وجہ سے، چاہے وہ باڈی پر ہو یا کپڑے پر، پوچھنا کافی نہیں ہوتا ہے۔ شاہ نواز بھائی نے بھی سوال کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے کچھ دن پہلے دکان سے کچھ سامان خریدا، دکان سے آپ نے کوئی سامان خریدا تھا اور میری طرف اس کے 2 روپے باقی تھے، ٹھیک ہے، مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ میں نے وہ جو 2 روپے تھے اس کو واپس کر دیے ہیں یا واپس نہیں کیے ہیں، اس کے لیے 2 یا اس سے زیادہ پیسے باقی۔ اچھا، آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ 2 روپے ہی باقی ہے یا پھر اس سے کم زیادہ باقی ہے؟ تو جب میں نے دکاندار سے کہا کہ 2 روپے باقی تھے تو انہوں نے کہا کہ رہنے دو، لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ 2 روپیز باقی تھے یا اس سے۔ ارے بھائی دیکھیے، یہ جو 2 روپے 4 روپے عام طور پر اس کی حیثیت بھی نہیں ہوتی ہے، اور دوسرے یہ جو دکاندار ہوتے ہیں یہ عام طور پر اس کو معافی کے درجے میں رکھ دیتے ہیں۔ ویسے بھی اگر آپ نے کوئی چیز خریدی، شاپ میں آپ گئی، اس کو کہا کہ اس کا ریٹ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ 230 روپیہ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس 200 ہی روپے ہے، 30 روپے اوپر کے نہیں ہے، تو وہ 30 روپے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک چیز جیسی ہوتی ہے، اگر وہ 200 روپے 100 روپے کی ہوتی ہے تو اس کو 20-30 روپے کی کوئی ویلیوشن اس کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی چیز آلریڈی 10 روپے کی ہے تو 10 روپے کے اندر 2 روپے 3 روپے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، تو دکاندار لوگ عام طور پر ان کو معافی کر دیتے ہیں، اور آپ کے پاس نہیں ہے یا پھر
हाँ, अगर आपने जानबूझ कर के वो रकम आपके पास बाकी रखी थी और दी नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है गुनाह वाली चीज़ है। लेकिन आपके पास नहीं थी, दुकानदार ने आपको माफ़ कर दिया है या फिर कई दिनों के पहले के बाकी थे, आपने उसको, जैसे कि आप अभी कह रहे हैं कि मैंने उसको देने की कोशिश की तो उसने रख देने के लिए कहा, तो फिर आप जब 2 रुपये वो माफ़ करना चाहता है तो इसी तरह 2 के आगे और भी अगर 2 बाकी रह गए तो 4 रुपये भी उसकी तरफ से माफ़ी के अंदर ही होते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई कुछ ज़्यादा ही रकम निकलती है तो आप एक काम कीजिए कि उसको 5 रुपये हदिया और तोहफ़ा और गिफ्ट आपकी तरफ से दे दीजिए, आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। जमील भाई कहते हैं कि रोज़े की हालत में सलाइन लगाना है। सलाइन लगा सकते हैं आप, लेकिन अगर आप सिर्फ सलाइन इसलिए नहीं लगाते हैं कि मैं बहुत कमज़ोर हो चुका हूँ, बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो चुकी है तो चलिए मैं ताकत के लिए एक सलाइन लगा लेता हूँ, तो ये चीज़ मकरूह है। अगर आप बीमार थे, वाक़ईतन आपका पेट ख़राब था या आपकी कोई भी मसला आपके साथ था इसलिए आपने ड्रिप लगवाई है, सलाइन लगवाई है, तो उसकी वजह से आपका रोज़ा मकरूह भी नहीं होगा, कोई मसला नहीं है, गुनाह भी नहीं होगा। रहमान भाई का भी ज़कात के मुतालिक एक सवाल है, सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। अब्दुर्रहमान साहब कहते हैं कि मेरे पास सोना है तो उसकी ज़कात कितनी है, चांदी है तो कितनी है, जगह है तो कितनी है, घर। अरे भाई आपने इतनी बातें कही है तो आप फिक्स ये कह दीजिए कि आपके पास है क्या। आपके पास सोना है कितना है, चांदी कितनी है, और कैश कितना है, बैंक में आपका माल कितना है, और आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आपके जो फ्लैट है और प्लॉट्स है ये कितनी है, इनके वैल्यूएशन क्या, आप ये बतलाइए। अलग अलग हम कैसे कहेंगे। अगर आपके पास ये कुल 5 चीज़ें हैं तो इनमें से जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें उनको छोड़ दीजिए। जो चीज़ें ज़रूरत से ज़ायद है, मतलब घर ये आपकी ज़रूरत के लिए है, लेकिन जो प्लॉट और जगह है ये आपकी ज़रूरत से ज़ायद है, या अपनी तिजारत के लिए आपने रखी हुई है, तो ये और सोना चांदी और कैश इन तमाम चीज़ों को मिला लीजिए। मिलाने के बाद अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत जो रेट उसका आज चल रहा है उस रेट से ज़्यादा पूरी कीमत अगर बनती है तो आपके ऊपर ज़कात वाजिब है। और अगर पूरा सोना चांदी कैश वगैरह सब मिला लेते हैं और मिलाने के बाद जो चांदी का रेट आज के भाव के एतबार से 52.5 तोला चांदी का रेट नहीं बैठ रहा है, इतनी कीमत आपके पास नहीं जमती है, तो फिर आपके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी। सिंपल सी बात है। ज़मीर भाई ने सिक्योरिटी डिपॉज़िट पर ज़कात वाजिब होती है या नहीं, इसके बारे में सवाल किया है। वो कहते हैं कि मैंने एक दुकान ली है, घर और दुकान दोनों भी ली है, और कुछ रकम मैंने डिपॉज़िट के तौर पर जमा करवाई है, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर वो जो मेरे पास डिपॉज़िट की कीमत मैंने मालिक के पास दी है उस पर ज़कात वाजिब है या नहीं। देखिए, वो जो डिपॉज़िट की रकम आप अपने मालिक के पास जमा करवाते हैं, चाहे आपने दुकान ली हो या फिर मकान लिया हो या फिर कोई चीज़ आपने किराए पर लिया है, तो जो डिपॉज़िट की रकम होती है ये आप उसको मालिक नहीं बनाते हैं, इसके मालिक आप ही होते हैं। जब आप दुकान को या फिर आपके मकान को खाली करते हैं तो वो पूरी रकम आपको वापस मिल जाती है। तो हर साल जितनी रकम आपने डिपॉज़िट की है उतनी रकम के ऊपर आपको ज़कात देनी होती है, चाहे वो 5 लाख हो, 10 लाख हो, जो भी हो। एक यूज़र साहब है, उन्होंने भी सलाम पेश किया। वालेकुम सलाम। कहते हैं कि अगर किसी के पास 30,000 रुपये हो और आधा तोला सोना हो तो क्या उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। 30,000 रुपये है और सोना है आधा तोला, तो सोने का जो रेट आजकल चल रहा है, आज के रेट के एतबार से, आज जो 25-26 तारीख़ है, तो मेरे ख़्याल से 76,000 समथिंग, 76,800 रुपया कुछ आसपास इसके सोने का रेट चलता है। और सोना मतलब ये है कि आपके पास 30,000 रुपये का सोना है और करीब 30,000 रुपये ही चांदी है, अपने कैश है, तो ये 30-30-60 मिल करके ये 52.5 तोला चांदी के रेट से ज़्यादा कीमत हो चुकी है, तो आपके ऊपर ज़कात वाजिब होती है। आप इसको कैलकुलेशन कर दें और पूरी रकम सोने का रेट, सोने की कितनी कीमत बनती है वो भी निकालिए, और जो कैश है उनको मिक्स कीजिए, कुल कितनी रकम बनती है। अब पूरी रकम को आप पूरी रकम का 2.5% ज़कात निकाल दीजिए या फिर उसको 40 पर तकसीम कर दीजिए, आपकी ज़कात का हिसाब कैलकुलेशन हो जाएगा। अनवर भाई ने भी सलाम पेश किया है। वालेकुम सलाम। कहते हैं कि मुफ्ती साहब, कभी कभार
ہماری جو کام والی ہوتی ہے وہ پوچھا لگانے کے وقت کچھ چیزیں بھی پوچھ دیتی ہے جو ہمارے استعمال کی ہوتی ہے، اسی سیم پوچھے سے پوچھتی ہے جس سے وہ زمین صاف کرے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی انور بھائی، دیکھیے ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ جو آپ کی الماری میں رکھی ہوئی چیزیں ہیں اس کے لیے کوئی الگ ڈسٹر ہو، اور جو زمین کی پوچھے اور صفائی کے لیے کوئی الگ چیز ہو، ایسا نہیں۔ ایک ہی چیز سے اگر کوئی بندہ تمام چیزوں کو صاف کرتا ہے تب بھی صاف ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر وہ شرط یہ ہے کہ آپ کی زمین ناپاک نہ ہو۔ عام طور پر لوگوں کی زمینیں، ان کے گھر یوں ہی ناپاک نہیں ہوتے ہیں، کسی خاص موقع پر کوئی چیز ناپاک ہوتی ہے۔ مان لیجئے کوئی بچہ تھا، کھیل رہا تھا، کھیلتے وقت اس نے پیشاب کر دیا ہے، تو اس پیشاب والی جگہ کو ایک کپڑے سے صاف کیا گیا ہے، تو سیم اسی کپڑے سے جب تک آپ نے اس کو صاف نہیں کیا ہے تب تک آپ اس سے کوئی دوسری چیز صاف نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر مان لیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی زمین پر تھوڑا سا ڈسٹ، تھوڑی دھول وغیرہ لگی تھی، اسی دھول کو صاف کیا گیا، پھر اسی چیز سے آپ کے ڈیسک کو اور آپ کے ٹیبل کو صاف کیا گیا، تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہوتی ہے۔ آپ اپنی جو کام کرنے والی ہوتی ہے اس کو سمجھا دیں، اس کو دین کی تعلیم بتلا دیں، اس کو صفائی اور طہارت کے، نظافت کے مسائل بتلا دیں، وہ خود سمجھ جائے گی، اور پھر فیوچر کے اندر کون سی چیز کس کپڑے سے صاف کرنی ہے اس کو بھی خود اندازہ آ جائے گا۔ واپس سے انور بھائی کا ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میں بیسن میں کچھ ناپاک چیزیں دھوتی ہوں، ناپاک چیزیں جو دھوتی ہوں جس سے کچھ چھینٹے میرے پیر میں آ جاتے ہیں، اور جب میں وہ دھو لیتی ہوں تو بس اس بیسن میں پانی ڈال لیتی ہوں، لیکن جو چھینٹے پہلے گری تھی زمین میں، اتنا آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھیے جو نارمل سے جو چھینٹے اڑتے ہیں نا، یا آپ فیس واش کرتے ہیں یا پھر یوں ہی آپ پانی بھی پی لیتے ہیں تو پانی کے بھی ایک دو چھینٹے باہر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، گلاس سے باہر نکل جاتے ہیں، غسل کے وقت چھینٹے اڑ جاتے ہیں، تو یہ جو معمولی اڑنے والے قطرے اور چھینٹے ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ اپنے گفتگو کا محل نہیں بنانا چاہیے، گفتگو کا موضوع نہیں بنانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشانی کے اندر گھر جاتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے تو کبھی کبھی آپ ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں۔ وضو کرتے وقت میں بھی جو چھینٹے وغیرہ گر جاتے ہیں، تو ان چیزوں کو اتنا زیادہ ویلیو نہیں دینا ہے، خاص طور پر اس وقت جب کہ آپ اپنے اعضاء کو دھو رہے ہوں اور آپ کے اعضاء پر کوئی نجاست اور ناپاکی بھی نہ ہو۔ ہاں، ٹینشن اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے ہاتھ کے اوپر کوئی نجس چیز تھی، کوئی ناپاکی تھی آپ کے ہاتھ پر لگ گئی ہے، پھر اس ناپاکی والے حصے کو آپ دھونا چاہتے ہیں، تو اس وقت آپ کو بہت زیادہ سوچنا سمجھنا ہے، بہت زیادہ کیئر کے ساتھ آپ ہاتھوں کو دھوئیں گے تاکہ اس کے چھینٹے اڑ کر ادھر ادھر نہ بکھر جائے۔ اگر چھینٹے اڑتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے، اگر وہ 1 درہم سے زیادہ ہو جائیں گے تو پھر ان کی بھی صفائی اور نظافت کا اہتمام آپ کو کرنا ہوگا۔ اگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ بھی ٹینشن بالکل نہ لیں۔ ابرار قریشی صاحب نے بھی سلام پیش کیا ہے، وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ حضرت مجھے بھی وسوسے اور برے خیالات کثرت سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے بھی برے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، ایسے خیالات آتے ہیں کہ میں کافر ہو گیا ہوں، تو میں بار بار کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں، کبھی ایسا لگتا ہے کہ میں خود ایسا سوچ رہا ہوں، بٹ میں ایسا کیوں سوچوں گا، اور رونا بھی آ جاتا ہے، تو کیا یہ نفسیاتی بیماری کی وجہ سے ہو رہا ہے یا پھر کچھ اور پریشانی ہے، کوئی اور ریزن ہے؟ دیکھیے، جب آپ کو کچھ خیالات آتے ہیں، کچھ وسوسے آتے ہیں، کچھ ایسی باتیں آتی ہیں جن کو آپ اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے، اگر آپ نے اپنے زبان سے ادا کر دیا، اپنے دوستوں کے سامنے ان الفاظ کا تذکرہ کر دیا، تو لوگ آپ کو برا سمجھیں گے، ٹھیک۔ تو یہ جو ایسے وہم اور وسوسے والی باتیں ہوتی ہیں تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ یہاں پر آپ اپنے آپ کو نفسیاتی مریض بالکل نہ سمجھے، یہ ہوتا ہے دراصل شیطان کی جانب سے۔ تو شیطان یہ ایک ایسی چیز ہے جو کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ ہم سکون کی سانس لیں، ہم اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہے اور بالکل اطمینان کے ساتھ اپنے ایمان کے اوپر جیتے رہیں، عمل کرتے رہیں۔ یہ شیطان کو بالکل پسند نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیں ٹارچر کرنے کی فضا اور کوشش میں رہتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی ایسے خیالات آتے ہیں نا، تو فوراً آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سب سے بڑا ہتھیار ہے
ایسے خیالات کو بھگانے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور اپنے آپ کو کسی کام میں مصروف کر لے۔ دوبارہ آپ کو لگاتار اسی سوچ کے اندر رہنا نہیں ہے کہ میں نے تو میرے دل میں اور میرے ذہن میں تو صبح میں وہ خیال آیا تھا، اب میں اسی کے بارے میں سوچتا رہوں، تو یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ خیالات آتے رہیں گے، خیالات آنے کے بعد آپ ان کو ذہن سے جھٹک دیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے اور اپنے آپ کو کسی بھی کام کے اندر مصروف کر لیجئے، خالی بالکل آپ نہ بیٹھیں۔ محمد یوسف صاحب انہوں نے بھی سوال کیا، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب مجھے پیشاب کے بعد قطرے آ جاتے ہیں، میں استنجا کر کے نماز پڑھنے گیا تو 4 رکعت کے بعد قطرے آ گئے ہیں، تو میں نے دوبارہ وضو کرنے گیا تو دوبارہ نماز پڑھی، پھر قطرے نکل گئے ہیں، آپ بتلائیے کتنی بار میں ایسا کروں؟ جب آپ نے 4 رکعت پڑھ لی، پہلے پیشاب کے قطرے نکل گئے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، پھر وضو بنا کر آپ آئے، دوبارہ آپ نے نماز ادا کی، پھر قطرے نکل گئے، پھر آپ کا وضو ٹوٹ گیا، جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا تب تک آپ وضو بناتے رہیں گے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو قطرے نکلنے کی بیماری کثرت سے ہے، ایک پوری جو نماز کا وقت ہوتا ہے، ظہر کی نماز کا مان لیجئے وقت شروع ہوتا ہے 1 بجے سے اور چلتا ہے 4 بجے تک، تو ان 4 گھنٹوں کے اندر پوری ایک نماز کا جو وقت ہے، پورے ایک نماز کے وقت کے لیے آپ کا پیشاب کا قطرہ ختم نہیں ہوتا ہے تو آپ شرعی اعتبار سے معذور ہیں، سمجھ گئے؟ پہلی بات شروع کی ایک تو الگ ہے، کبھی کبھار آپ کے ساتھ ہوا ہے تو آپ جب بھی وضو ٹوٹے گا، جب بھی قطرہ نکلے گا وضو بناؤ گے، لیکن دوسری صورت آپ کی حالت کو دیکھ کر مجھ کو یہ لگتا ہے کہ شاید آپ سلسل بول کے مریض ہیں، یعنی کثرت سے آپ کو پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں اور دن بھر میں 4 گھنٹے کا بھی وقت آپ کو ملتا نہیں ہے، جیسے ایک نماز کا وقت ہے ظہر سے عصر تک، تو اس پورے وقت میں اگر آپ کا پیشاب کا قطرہ نہیں رکتا ہے تو یہاں پر آپ شرعی اعتبار سے معذور ہیں۔ یہاں پر کرنا آپ کو یہ ہے کہ جب ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوتا ہے تو آپ وضو بنا لیجئے، ٹھیک ہے؟ پھر یہ وضو آپ کا چلے گا جب تک کہ ظہر کا وقت ختم نہیں ہو جاتا، پھر اس دوران جب تک پیشاب کا قطرہ نکلے گا اس قطرے کے نکلنے کی وجہ سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر ریح خارج ہو گئی، وضو کو توڑنے والی اور جو دیگر چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پیش آئی تبھی آپ کا وضو ٹوٹے گا۔ یہ جو بیماری ابھی جو آپ کی کرنٹ میں چل رہی ہے جس کی وجہ سے آپ معذور ہیں، اس معذوری کی وجہ سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر آپ جتنی چاہے نمازیں اس پورے وقت میں پڑھیں، پھر جیسے ہی عصر کا وقت شروع ہو جائے گا تو آپ کی جو ظہر کا وقت کا جو وضو تھا وہ آٹومیٹکلی ختم ہو گیا، پھر عصر کا وقت شروع ہونے کے بعد آپ نیا وضو بنا لیں، یہ وضو آپ کا چلے گا مغرب تک، سیم اسی طرح مغرب کا وضو چلے گا عشاء تک، عشاء کا وضو چلے گا آپ کا فجر تک۔ واپس ایک صاحب کا سوال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انسٹاگرام پر حدیث، قرآن کی آیت یا پھر شاعری یا پھر کچھ اچھی بات کی ویڈیو بنانا کیسا ہے؟ بنا سکتے ہیں، اگر آپ کوئی خاتون نہیں ہیں تو خاتون نہ ہونی، اگر آپ کو خاتون ہے، کوئی عورت اگر آپ ہیں تو پھر آپ کی آواز بھی پردہ ہے، آپ کا فیس بھی پردہ ہے، آپ کچھ ایسی چیز بنا سکتی ہیں، ویڈیو وغیرہ بنا سکتے ہیں جہاں پر آپ کی باڈی کا کوئی پارٹ نظر نہ آئے، آپ کوئی اسکل کر رہی ہیں، آپ اسکرین ریکارڈنگ کر رہی ہیں، یا پھر آپ کوئی ٹیکنیکل چیزیں لوگوں کو سکھا رہی ہیں جہاں پر آپ کی آواز بھی چھپی ہوئی ہے، لوگ صرف اسکرین دیکھ کر کے مسئلہ سمجھ جاتے ہیں، یا پھر وائس چینجر کے ذریعے آپ اپنی آواز کو ظاہر کروا رہی ہیں، تو پھر ایسی صورت آپ کے لیے درست ہے۔ اور اگر آپ کوئی مرد ہے تو آپ اپنا فیس بھی دکھا سکتے ہیں، بشرطے کہ فیس کا دکھانا ضروری ہو، بغیر فیس کے دکھائے کہ آپ کا کام ہی نہ چلے، ایسی کوئی بات اگر ہے تو پھر فیس دکھانا ہوگا۔ اور اگر ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں فیس دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف وائس اوور کر کے آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں، یہاں پر خیال آپ کو یہ رکھنا ہوگا کہ کوئی ناجائز کام کا ارتکاب نہ کیا جائے، جاندار کے جو ویڈیوز ہوتے ہیں، جاندار کے جو فوٹوز وغیرہ ہوتے ہیں، یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کی آیت ہے، حدیث وغیرہ آپ پوسٹ کر رہے ہیں تو بالکل ہے۔ شاعری اگر آپ پیش کر رہے ہیں تو شاعری ایسی ہونی چاہیے جو بالکل بیہودہ نہ ہو۔ کافی سوالات ہیں کیا؟
ٹھیک ہے، چونکہ دن بھی زیادہ ہو چکے ہیں، سوالات بھی کافی ہے، تو لے لیتے ہیں جتنے بھی سوالات آ رہے ہیں لے لیتے ہیں۔ جب زیادہ وقت ہو جائے گا تو انشاءاللہ وہ سوالات کا سلسلہ بند کر دیں گے اور اگلی نشست میں کوئی مسئلہ بتلائیں گے۔ تو خیر چلتے ہیں، ابھی تک یوزر ایک صاحب واپس سے ہیں، نہیں شیخ آفتاب ہے، سلام پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی میں اپنی بوٹیک کا نام MS رکھ سکتی ہوں کیا؟ میں خود کے نام سے بوٹیک کھولنا ہے، مجھے اپنے خود کے نام سے بوٹیک کھولنا ہے مگر کوئی کام نہیں آ رہا ہے، طبیعت بہت خراب رہ رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نیت سے شارٹ نام MS بیوٹیک رکھنا چاہتی ہوں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ آپ اپنی شاپ کا، اپنی دکان کا نام رکھ رہی ہے MD بیوٹیک، تو بالکل رکھ سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اپنا نام بوٹیک آپ نے بتلایا ہے تو بوٹیک کی وجہ سے آپ کی جو دکان کی امیج ہوتی ہے، دکان کے اندر جو بھی آپ کی چیزیں آپ پیش کر رہی ہیں خدمات کے اعتبار سے کسٹمر کو جو آپ کی طرف بلا رہی ہے، تو پھر اس کی وجہ سے بوٹیک لوگ سمجھ میں آتا ہے آپ کی بوٹیک ہے، تو اس حساب سے جو اس چیز کو تلاش کرنے والے لوگ ہیں آپ کی دکان پر آتے رہیں گے۔ تو نام ایسے ہونے چاہیے جو آپ کے پروڈکٹس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے، بیان کر دے۔ تو خیر آپ نے جو نام چوز کیا ہے وہ نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ التمش بھائی کہتے ہیں کہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے غیب سے مدد کرے۔ جی بالکل، یہ تو رمضان کا مبارک مہینہ ہے جس کے اندر ہم کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کریں، کثرت سے تلاوت کلام کا اہتمام کریں، کثرت سے آپ جو آپ کی فرض نمازیں زندگی میں چھوٹی ہوئی ہیں ان نمازوں کو ادا کریں۔ اس کے علاوہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ایسا خالی بیٹھائے رکھنا، اپنے آپ کو دنیاوی کاموں کے اندر مشغول کر دیں، ان تمام چیزوں سے آپ اپنے آپ کو بچائے رکھیں، کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ تو ہمارے التمش بھائی نے بہترین چیز کی طرف مطلب یہ ہے کہ انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ واقعتاً دعا کرنی چاہیے۔ یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جاری ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا عشرہ جاری ہے اور مغفرت کا عشرہ بھی جاری ہے۔ تو یہ جو رمضان کی راتیں جو دن ہوتے ہیں تو یہاں پر ہمیں نیکیوں کو مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کو کیش کرنا ہے، جو خیر کے جو کام ہوتے ہیں انہی کے اندر لگائے رکھنا ہے، اور جو برائی کے کام ہوتے ہیں، جو گناہ کے کام ہوتے ہیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچائے رکھنا ہے۔ تو خیر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ پوری امت مسلمہ پر رحم فرمائے۔ نالین شاہد کا بھی سلام ہے، وعلیکم السلام مفتی صاحب، آپ کو رمضان مبارک ہو۔ ہم OCD پیشنٹ کو دعا میں یاد رکھیں، بالکل ہم دن و رات آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو ٹھیک کر دے۔ تمام OCD جو پیشنٹس ہیں، جو ذہنی اعتبار سے پریشان ہو چکے ہیں، ڈسٹرب ہو چکے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو صحت اور شفا والی طویل زندگی نصیب فرمائے، ہر قسم کی راحت، چین اور سکون نصیب فرمائے، اور دونوں جہان کی کامیابی اور سرخروئی نصیب فرمائے۔ چلیے بس اتنے پر اکتفا کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی جو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، کافی دن تو ہو چکے ہیں لیکن فیوچر میں بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ دن نہ ہو، 8 دن کے اندر، ایک ہفتے کے اندر واپس سے ہم جو باقی مضامین ہیں، باقی سوالات ہیں، ان کے جوابات بھی ویڈیو بنا کر کے انشاءاللہ اس کو اپلوڈ کر ہی دیں گے۔ دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔